السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام ایک جامع ترین دین ہے۔ اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے جو ہر گوشے میں، ہر موڑ پر ہماری رہبری کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے اور ان راہ سے منع کرتا ہے جو اسلام سے ہٹ کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین کامل و مکمل، اعلیٰ و ارفع اور جامع و وسیع مذہب ہے، اور اسلام ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے جو کہ خرافات، بدعات، رسومات کی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ سال کے 2 دن کھیلتے اور کودتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے پوچھا کہ یہ 2 دن آپ خوشی اور کھیل کود کیوں کرتے ہیں؟ تو اہل مدینہ کے رہنے والوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ان 2 دن میں کھیلتے اور کودتے تھے، خوشی مناتے تھے، جشن مناتے تھے، سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 دن کے بدلے ہم تمہیں 2 دن دیتے ہیں۔ سال میں 2 دن جس میں آپ خوشی منائیں اور خوشیوں کو بانٹیں، جس کو عید الاضحیٰ و عید الفطر کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی یہ 2 عیدیں ہیں جس میں مسلمان خوشیاں مناتے ہیں اور جس میں جشن ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ چند یہود علماء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس میں جشن مناتے، خوشیاں مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کون سی آیت ہے؟ تو کہا کہ وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا والی آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اس کے جواب میں کہا کہ میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آیت کس جگہ اور کہاں پر نازل ہوئی ہے۔ گویا وہ ہمارے لیے دوہرے عید اور خوشی کا دن ہوتا ہے، اور وہ ایک جمعہ کا دن تھا اور وہ عرفے کا دن تھا۔ میرے عزیزوں، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر ہم غور کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اور اسلام کا ایک سنہرا اصول اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے جو اس بات میں دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ اگر ہم دوسرے مذہب کو دیکھیں، دوسری قوموں کے کلچر کو دیکھیں، تو ان کے مذہب میں اشخاص پرستی ہوتی ہے۔ اگر کوئی دن فتح ہو تو اس کا جشن منایا جاتا ہے، اگر کسی عظیم شخصیت کی موت ہو جائے تو اس کا جشن منایا جاتا ہے، اگر کوئی شکست ہارا ہو تو اس پر بھی غم منایا جاتا ہے،
اور اس کو ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہہ دی اس قول کے اندر کہ اسلام میں اشخاص پرستی نہیں ہے. اشخاص پرستی نہیں ہے. اسلام تو ایک پوتر مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو صحیح رہبری و رہنمائی کرتا ہے. اسلام کوئی اشخاص پرستی کا وہ نہیں ہے، دین نہیں ہے، اور یہی اسلام کا ایک طغرۂ امتیاز رہا ہے. عزیزان گرامی، میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اور جو خرافات مسلمانوں کے محلوں میں اور مسلمانوں میں جو عام ہو رہی ہیں، اس میں سے ایک خرافات اور وہ یہ ہے کہ آج پتنگ بازی بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے، جو کہ مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں ہے، اور مسلمان اس تہوار کو اپنا تہوار سمجھ کر یا اس کو شوق سے منا رہے ہیں. جبکہ اگر اس کی ڈیپ میں جائیں، اس کی تاریخ ہم معلوم کریں تو یہ پتنگ بازی کی ایجاد دو قومیں نے شروع کی، ایک تو چینی اور دوسری مصری قوم نے، اور وہ وہاں سے ہوتی ہوئی یہ ہندوؤں میں سرایت کر گئی، اور آج ہندوؤں کے اندر وہ ایک تہوار کے طور پر اور جشن کے طور پر منایا جاتا ہے. اور نہ صرف اس کو ہندو قوم مناتی ہیں بلکہ مسلمان بھی اس میں شانہ بشانہ اور قدم بقدم نظر آتے ہیں. یاد رکھیے، ہمیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کے دو ہی خوشیوں کے تہوار ہے، جو کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں ہے. اگر کوئی تہوار کو اس فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرتا ہے یا اس کا جشن مناتا ہے تو وہ اس بات کو یاد رکھیے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تم جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے تم بروز محشر اسی کے صف میں کھڑے کر دیے جاؤ گے. خدا نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ بروز محشر ہم جب اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو اور اللہ ہم سے پوچھے کہ یہ پتنگ بازی کا سلسلہ کہاں شروع ہوا تھا، ارے میرے بندو تم نے کیوں شروع کیا تھا، تو ہمارے پاس کہنے کے لیے ایویڈنس اور دلیل بھی ہونی چاہیے. لیکن ہمارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. ہم صرف شوقیہ طور پر اس کو اڑا رہے ہیں، جبکہ یہ پتنگ بازی کا کھیل نہ صرف مال کو ضائع کرتا ہے بلکہ سب سے بڑی قیمتی چیز اوقات کو بھی ضائع کرتا ہے. نہ صرف اوقات کو ضائع کرتا ہے بلکہ اس میں جان کے بھی خطرے ہوتے ہیں. نہ صرف اس میں جان کے خطرے ہوتے ہیں بلکہ ایذاء مسلم اس میں شامل ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جب مال کا فضول خرچ ہو رہا ہے تو قرآن صاف کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اور دوسری طرف ارشاد فرمایا ولا تسرفوا ان المسرف انه لا يحب المسرفین، کہ تم اپنے مال کا اسراف نہ کرو اس لیے کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. دوسری وقت کا ضائع اس میں شامل ہو رہا ہے. وقت یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. سارا بارڈر پوری دنیا یہ وقت کے اندر چل رہے ہیں. وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے. آج اگر ہم نے ہمارے اوقات کو جو کہ نمازوں میں لگنے چاہیے تھے، قوم کی خدمت کے لیے لگنے چاہیے تھے، رفاہی کام کے لیے لگنے چاہیے تھے، ہم نے اس کو پتنگ کے اندر اڑایا ہے، ضائع کیا ہے، تو ہم سے زیادہ خسارے میں ٹوٹے میں کوئی نہ پڑے گا. یہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت سب کے لیے ہے، یکساں ہے، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. آج دیکھیے یہ وقت کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. آج اگر وقت کی نعمت چھین لی جائے تو ہم کوئی سسٹم صحیح طریقے سے کوئی کام کر نہیں سکتے. ذرا یہ کائنات پر ہی دور لگائیے، سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پر ڈوب رہا ہے، زمین اور آسمان کا نظام پورا انتظام کے ساتھ چل رہا ہے، پورا سسٹم ایک ڈسپلین کے ساتھ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس میں تعلیم دینا چاہتے ہیں. ایک ٹیچ ہے اس کے اندر کہ مسلمانوں، میرے بندوں، اے محمد امت محمدیہ کے ماننے والوں، تم ذرا دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کا نظام پورا وقت کے اندر چل رہا ہے، اور پھر تم کیوں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. اور تیسری چیز اس پتنگ بازی کے اندر وہ اپنے جان کا بھی نقصان ہے. کیونکہ جب پتنگ لینے کے لیے کوئی شخص دوڑتا ہے اور کوئی بچہ دوڑتا ہے تو اس کی دھن صرف پتنگ پر ہوتی ہے، اس کی نگاہ صرف پتنگ پر ہوتی ہے.
اسے یہ خبر نہیں ہوتی کہ سامنے سے کون سی گاڑی آ جائے. ایسے کتنے حادثات رونما ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے جس بٹن کی ڈور ہوتی ہے وہ بٹن کی ڈور بہت تیز ہوتی ہے. کتنے ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں, کسی سے بچوں کے حلق تک کٹ رہے ہیں اور وہ جانے آفری کے سپرد کر رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہمیں ایسی وبا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. نہ صرف اپنے آپ کو بچانا چاہیے بلکہ اس قوم و ملت کے نونہالوں اور ایک جگر گوشوں کو بچانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کی بارگاہ میں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کی زد میں آ کر ہم اللہ کے کٹہرے کے اندر مجرم بنا کر کھڑے نہ کر دیے جائیں. ہمیں تو اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جہاں کہیں برائی نظر ہوتی ہوئی آئے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا, زبان سے روکے, اور زبان سے نہیں تو اپنے دل سے برا سمجھے. اور نہ صرف اس میں جان کا نقصان بلکہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پریشان کرنا, ان کو نقصان پہنچانا سامنے آ رہا ہے. کیونکہ ایک جس گھر میں آپ رہتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں پڑوسی بھی ہیں, اور جب پڑوسی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اسے گھر میں کوئی بیمار بھی ہو. جب آپ دوسروں کی چھت پر جا کر ہلڑ مچائیں گے ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگ پریشان بھی ہوں گے. مسلمانوں کو پریشان کرنا یہ حرام قرار دیا گیا. ایذاء مسلم یہ حدیث میں فرمایا حرام ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ظاہر ہے کہ اس حدیث میں ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوگا دو چیز انسان کے پارٹ آف باڈی کا, دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا, ایک ہاتھ کا ایک زبان کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دو چیزوں کا ہی تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ تکلیف انسان کو کسی سے ہوتی ہے تو وہ زبان سے ہوتی ہے, کیونکہ زبان کا بول یہ تلوار کے بول سے زیادہ سخت ہوتا ہے. زبان کا بول یہ انمٹ نقوش ہوتا ہے, انمٹ نقش ہوتا ہے, کیونکہ تلوار کا زخم تو مٹ سکتا ہے لیکن زبان کا بول اور اس کی تکلیف زمانے بھر نہیں بول سکتے اور اس کا مٹ نہیں سکتا. لہذا سب سے پہلے حدیث کے اندر من لسانی کا لفظ لایا کہ اپنی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. پھر کہا ہاتھ پھر تکلیف سے, کیونکہ یہ دو ہی چیزوں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. عزیزان گرامی, ہم سب کو چاہیے کہ ان خرافات سے اپنے آپ کو پرے کریں. حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. بجھی عشق کی آنکھ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. ہمیں وہ بات کو یاد رکھنا چاہیے. علامہ اقبال کے کلام کو سوچنا چاہیے. کیا علامہ اقبال نے ہمیں کلام میں سبق دیا ہے؟ بجھی عشق کی آنکھ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. ہمارے اندر وہ مسلمانی نہیں, ہمارے اندر وہ فخر گزری نہیں, وہ شیر حیدری والا کرار اور وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم صرف اور صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی یوں ہی کٹ رہی ہے. دوستوں یہ کٹ رہی نہیں بلکہ اس کا ایک ایک پل کا حساب ہمیں دینا ہوگا. یہ زندگی امانت ہے اللہ کی دی ہوئی, اس کو اگر یوں ہی کاٹو گے خدا کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو خرافات آج مسلمان برادریوں میں اور مسلمان سوسائٹیوں میں چل پڑی ہیں, خدایا اس کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے یہ باتوں